Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it serious. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم. قبر کا مردوں سے خطاب. دوستو، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو. قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے: میں غربت و تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں. جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہوئی خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہوگی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو بس دیکھ لے گا. یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے. بحوالہ ترمذی شریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے. میں بھی آپ کے ہمراہ تھا. آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا: یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے: اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں والا گھر ہوں، اور میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا آگ کا ایک تنور ہے. بحوالہ طبرانی شریف. حضرت ابو حجاج شمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے: اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ و تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اے قبر، تو ذرا دیکھ تو کہ اس کے عمل کیسے ہیں. یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا. یہ سن کر قبر کہتی ہے: بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہوئی جاتی ہوں. مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا دی جاتی ہے. بحوالہ حکیم ترمذی ابو العلا ابن ابی الدنیا. حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہیں. مردے سے اس کی قبر کہتی ہے: اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو، ہول اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ کیا، اسی لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی. بحوالہ ابن ابی الدنیا. حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کافر و فاجر مردے سے قبر کہتی ہے: کیا تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ ابن ابی شیبہ. اعمال کا مجسم ہونا. اعمال صالحہ سیاہ جسم بن کر صاحب اعمال کو قبر و حشر میں راحت و تکلیف پہنچائیں گے. اعمال اگرچہ اعراض ہیں لیکن خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ اعراض کو مجسم کر دے. ہم کو احوال آخرت پر ایمان لانا چاہیے، خواہ ہماری کوتاہ عقل میں نہ آئے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ قرآن پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوں گے کہ قرآن ان کے ساتھ ہوگا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کریں گی. بحوالہ مسلم شریف. حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن مومن کا عمل اچھی سے اچھی شکل و صورت میں مجسم ہو کر آئے گا. اس پر خوبصورت شباب ہوگا، چہرہ حسین ہوگا اور خوشبو مہک رہی ہوگی. اسی شکل کے ساتھ یہ عمل اس صاحب عمل کے پہلو میں بیٹھے گا. جب اس شخص کو کوئی گھبراہٹ ہوگی
تو یہ عمل اس کو امان میں رکھے گا اور خوف کے وقت اس کو سکون پہنچائے گا۔ یہ دیکھ کر مومن کہے گا اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو بڑا اچھا ساتھی ہے، ذرا یہ تو بتا تو کون ہے؟ عمل کہے گا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تو تیرے ساتھ دنیا میں بھی رہا اور قبر میں بھی میں تیرا عمل ہوں۔ تیرا عمل اچھا رہا اس لیے تو مجھے اچھا پا رہا ہے، آ جا میرے اوپر سوار ہو جا۔ میں دنیا کی طویل مدت تک تیرے اوپر سوار رہا ہوں، اب تو سوار ہو جا۔ چنانچہ اس مومن کو سوار کر کے وہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف لائے گا اور عرض کرے گا خدا بندہ، دنیا میں جن لوگوں نے تجارت کی ان کو تجارت کا نفع ملا، جن لوگوں نے صنعت و حرفت اختیار کی ان کو ان کا حصہ مل گیا، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے نفس کو میرے ساتھ مصروف رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا تو کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرے گا تیری مغفرت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر اس کو عزت و تکریم کا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار و کرامت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا ایک موتی 2 دن کی مسافت سے چمکے گا۔ اس کے بعد عمل کہے گا اے رب، یہ شخص اپنے عمل کی مشغولیت سے محتاج و مسکین ہو گیا تھا اور اپنے والدین پر خرچ کرنے سے معذور ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ کاروباری دنیا کر کے خود بھی نفع اندوز ہوئے اور والدین کو بھی دیا۔ اس درخواست پر اس کے والدین کو بھی وہی سب نعمتیں دی جائیں گی جو اس نیک شخص کو دی گئی ہیں۔ اس کے برعکس جو نافرمان بندہ ہوگا اس کے سامنے اس کا عمل بدترین شکل و صورت میں پیش ہوگا، بدبو اٹھ رہی ہوگی، وہ نافرمان کے پہلو میں بیٹھے گا۔ جب کوئی گھبراہٹ اور خوف اس کو لاحق ہوگی تو یہ عمل اس میں اور اضافہ کر دے گا۔ اس پر نافرمان کہے گا تو برا ساتھی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، تو سر جھکا کہ میں تجھ پر سوار ہو جاؤں، کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو مجھ پر سوار رہا ہے۔ مجاہد، مرابط اور شہید۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا جو سور پھونکے جانے کے وقت لوگوں کو ہوگی۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہوگا۔ نمبر 5، 72 حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کے جوڑے کے لیے دی جائیں گی۔ نمبر 6، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بحوالہ ترمذی ابن ماجہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد کرنے والا اگر ایک رات دن حفاظت کرے تو اس کا یہ عمل 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں رات نماز میں 1 ماہ تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ اور یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رکھا جائے گا اور اس کا رزق جاری رہے گا جو شہیدوں کے لیے جاری رہتا ہے، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابل ہوا اور پھر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ مقتول یا غالب ہو گیا تو قبر کے اندر فتنے میں نہ ڈالا جائے گا۔ بحوالہ نسائی و طبرانی۔ قبر کا گوشہ گوشہ مومن کے لیے بناؤ سنگھار کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کی وفات ہوتی ہے تو قبرستان کا گوشہ گوشہ اس کے لیے بناؤ سنگھار کرتا ہے اور ہر گوشہ یہی آرزو کرتا ہے کہ یہ میرے پاس دفن ہو۔ لیکن جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو قبرستان میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور قبرستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر فریاد کرتا ہے کہ یہ بدبخت میرے پاس دفن نہ کیا جائے۔ بحوالہ حکیم ترمذی، ابن عساکر، ابن عدی وغیرہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔